ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا یا اللہ کا نام لینا یا دعائیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا عورت یا مرد ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ اس میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، یا جو وظائف ہیں، ذکر و اذکار ہیں، درود پاک ہے یا دعائیں وغیرہ، یہ سب پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، ٹھوکر لگ رہی ہے یا اللہ خیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ناپاک ہے۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان کی زبان پاک ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں، صرف بدن اس کا ناپاک ہوتا ہے اور زبان پاک ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں ہے، کوئی عورت پیریڈ سے ہے یا مرد حضرات نجس ہیں، تو اس کنڈیشن میں قرآن کریم کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبانی پڑھ سکتے ہیں قرآن لیکن وہ چھو نہیں سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ قرآن کریم کو آپ پڑھ سکتے ہیں ناپاکی میں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ، یہاں سے مراد وضو ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے۔ ناپاکی کی حالت میں تو قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ زبانی بھی اگر قرآن پڑھ رہے ہیں نا ناپاکی کی حالت میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اتنی اجازت ان اساتذہ کے لیے ہے جو پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے لوگ جو ہیں، استاد اپنے جو بچیاں یا بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ہجے قرآن میں لگوا سکتا ہے کہ بھئی یہ توڑ کے اس کے الگ الگ الفاظ کر کے حرف کر کے ان کو پڑھا سکتا ہے، لیکن وہ بھی رواں طور پہ یا اس کو قرآن کریم پڑھنے کے طور پہ اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ بس ہجے لگوا کے صرف استاد کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ ہجے لگا کے اس کو توڑ کے الفاظ کو پڑھا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں نہ قرآن کا پڑھنا جائز ہے نہ چھونا جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن کے علاوہ تمام چیزوں کا، جیسے ذکر و اذکار ہو گئے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے سے پہلے پڑھنا، یا کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا، یا اور جو تمام دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اذکار میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر، یہ تمام اذکار جو عورتیں عام طور سے کرتی ہیں، تو جب وہ پیریڈ کی حالت میں ہوں تو قرآن کریم والے جو وظائف ہیں جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان وظائف کو عورتیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن جو ویسے ہی وظائف ہیں ان کو جو قرآن کے علاوہ جو صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کسی کے ورد میں ہے تو وہ ورد کے طور پہ پڑھ سکتا ہے، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ یہ اتنا ٹکڑا اس لیے پڑھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ورد میں ہے تو اس لیے وظیفے کے طور پہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ کوئی درود پاک پڑھنا چاہتا ہے تو درود پاک بھی ناپاکی کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ خیر کہہ رہے ہیں، گرا کوئی ٹھوکر لگی، یا اللہ خیر آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا نام لے سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال قرآن پڑھنے کی نہ اجازت ہے ناپاکی کی حالت میں، نہ قرآن کو چھونے کی اجازت ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔